السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 سے 131 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ذکر چل رہا ہے، اور جیسے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دیکھ چکے ہیں، کتابوں میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ ہم اس وقت دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ قرآنک لینز میں، قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام اور ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، so that we can understand کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کن کن آزمائشوں سے گزرے، وہ کون سے اللہ تعالیٰ کی ابتلائیں تھیں، وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے ٹرائلز تھے، وہ کون سے اللہ تعالیٰ کے ایکسٹرا آرڈنری ٹیسٹ جن کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے ایکسٹرا آرڈنری تھی کہ یہ میرے کلمے ہیں، جن سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک آپ نے وفا کی، آپ نے بالکل سچا کر دکھایا اپنا اللہ کا خلیل ہونا، اللہ کا مخلص ہونا، اللہ کا حنفی ہونا، کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں تمام انسانیت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو یہ ار نامی ایک علاقے سے تھا، جس کا بادشاہ ارنمو تھا، عربی میں اس کو نمرود کہتے ہیں، اور یہ ایک بہت اونچے مقام پہ، ایک پہاڑی پہ ایک محل میں رہتا تھا، اور وہاں پہ بت اس نے رکھے ہوئے تھے، جس میں سب سے بڑا بت ننار نامی تھا شاید، اور پھر اسی طرح 15-20 وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک چیز بی ویری کلیئر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے، تشریف لانے سے پہلے وفات پا گئے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کی اپنے دیور سے شادی ہوئی، اور اگین یہ جو آزر ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے چچا بھی ہیں اور باپ بن کے پالا ہے، ربوبیت کی ہے، اس لیے بھی ان کو والد کہہ کے آپ قرآن پاک میں بلاتے ہیں۔ اب اس پہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کوشچن اٹھائیں گے، جی ہم یہ بات نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں موحد اور پاک دامن مردوں اور خواتین کی لائنج میں رہا ہوں، حضرت آدم سے لے کے اپنے والدین تک میری لائنج میں کوئی ایک بندہ بھی توحید سے ادھر ادھر نہیں ہوا، اور سب کے سب پاک دامن تھے، اللہ کے بہت پاکیزہ لوگ تھے۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے اپنی لائنج کے بارے میں۔ اب اگین یہ جو آزر تھا یہ بتوں کی خود تو پوجا نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا بزنس تھا، بت تراش تھا، تو اس بزنس کی وجہ سے یہ ان کافروں کو اور ان بت پرستوں کو جو ہے یہ ان کی انڈورسمنٹ کرتا تھا، بالکل ایسے جس طرح ابو لہب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، لیکن اور دین حنیف پہ، پورا بنو ہاشم دین حنیف پہ، لیکن اس کے ٹائز کیونکہ بزنس اکنامک اس کے جو ٹائز تھے وہ کفار کے ساتھ تھے، خود وہ چاہے حنفی تھا۔ تو اس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بعثت ہوئی، تو اس کے کیونکہ فائنینشیل گینز کو، اس کے اس سٹیٹس کو کفار کے درمیان دھچکا پہنچا، تو اس نے اپنی اس دنیاوی سٹیٹس اور دنیاوی چیزوں کے لیے اس نے حضور کے ساتھ وفا نہیں کی، حالانکہ بت پرست نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بت پرستوں کے ساتھ ہی شمار کے پوری سورہ لہب اتر آئی، استغفر اللہ۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طورِ شاید ان کا نام تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یا آپ کے بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ تو یہ جو آزر جس کا ذکر آتا ہے یہ آپ کے چچا تھے جن سے آپ کی والدہ کی شادی ہوئی، اور جن کے گھر میں آپ پلے بڑھے۔ تو اب جب آپ چھوٹے تھے، obviously نبی اللہ کے علم میں بھی نبی ہے، نبی اللہ کے ارادے میں بھی نبی، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں نبی آئے، کوئی انسان اس دنیا میں آئے اور پھر اللہ تعالیٰ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، اچھا فلاں کو میں نبی بنا رہا ہوں۔ جب عالم ارواح میں سب روحیں کھڑی ہوئیں اللہ کی بارگاہ میں، تو وہاں نبی ایز نور کے
بڑے بڑے ممبر وہاں پہ انسانوں سے الگ ہی کھڑے تھے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آگے چل کے ہم وہ عہد پڑھیں گے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روحوں میں تمام انبیاء سے عہد لیا نبوت کا. جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایک دوسرا عہد نبیوں سے لیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بھی زمانے میں آئیں گے ان کی نصرت کی جائے گی, ان کی پیروی کی جائے گی. پھر جو 5 ٹاپ کے نبی ہیں ان سے الگ ایک عہد لیا گیا. یہ ہم آگے چل کے وہ عہد پڑھیں گے جو عالم ارواح میں ہوئے. سو نبی تو عالم ارواح میں بھی نبی ہے, اس لیے نبی پیدائش کے وقت بھی نبی ہے. باسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اعلان ہو جانا. پہلے سے نبی ہیں لیکن اللہ کے حکم پہ خاموش ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ سیکنڈز کے بچے ہیں اور اپنی والدہ سے پورے شعور کے ساتھ کلام کریں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا کلمہ ہوں, مجھے لوگوں کی طرف جائے, میں اللہ تعالیٰ کی توحید ان تک پہنچاؤں گا. آپ 3 دن کے اور آپ جو ہے وہ کلام کریں لوگوں کے ساتھ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایز اے 3 day old چائلڈ یہ پتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حضرت علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. نبی پیدائش سے نوز کہ وہ اللہ کا نبی ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ارادے میں, اللہ کے علم میں نبی ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایز ہی از گروئنگ اپ, وہ اپنے اس علاقے میں نمرود کا یہ ایک طریقہ دیکھتے تھے کہ ہر سال 3 سے 7 دن کے لیے وہاں پہ ان بتوں کے نام پہ فیسٹیول ہوتا تھا, جس پہ کچھ کنواری لڑکیوں کو وہاں لایا جاتا تھا جو اس بڑے بت کے نام پہ اپنے آپ کو سیکریفائز کرتی تھیں, جس بھی طریقے سے کرتی تھی. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیل آف دیٹ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس سارے ماحول سے نہایت بیزار تھے. اب یہ 37 سورہ کی آیات 91 سے 93 کے درمیان آپ کو یہ مل جائے گا یہ حقائق. اب لوگ تقریبات میں مصروف تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام رفلی 14 ایئرس کے تھے. آپ نے اپنے آزر چچا کو سمجھایا, وہ بھی نہیں سمجھا. لوگوں کو سمجھاتے رہتے تھے آپ, لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے. اب اس سال جب وہ میلہ ہوا تو حضرت ابراہیم نے کلہاڑی لی. میلے والے لوگ اپنی سیلیبریشنز میں ویلی میں موجود تھے. آپ گئے اور آپ نے وہ بڑی کلہاڑی لے کے اس سے سارے بتوں کو, جو چھوٹے چھوٹے بت تھے, ان کو توڑا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پہ آپ نے وہ کلہاڑا رکھ دیا اور واپس آ گئے. اب یہاں پہ علم منطق جو لاجک اور ریزننگ ہے, یہ پہلی دفعہ انسانیت کو متعارف کرانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. ریشنل لاجیکل تھنکنگ یہ ہال مارک ہے آف ملت ابراہیم. اب لوگوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو وہ ایک دم بولے. اب یہ بھی 21 سورہ ہے, 59 سے 70 آیات اگر آپ ابھی پڑھیں تو آپ کو یہ پورا واقعہ پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے بتوں کا یہ حال دیکھا تو ایک یک زبان ہو کے بولے کہ یہ کس نے کیا ہوگا. پھر ان میں سے ہی کسی نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے جو یہ حرکت کر سکتا ہے, کیونکہ وہ ہر وقت ہمارے ان بتوں کو برا بھلا کہتے تھے, یعنی کہ ان کے خلاف ہمیں سمجھاتے رہتے تھے کہ یہ جو بولتے نہیں ہیں, جو کچھ کر نہیں سکتے, ہاؤ کین دے بی یور گاڈز. تو اب قرآن کی میلابریٹ کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور جو کریکٹرسٹک ہے کہ if there is something wrong, he is going to do something about it. یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کفر ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جائیں. اسی طرح آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو حضرت امام حسین نظر آئیں گے, کیونکہ حضرت امام حسین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بالکل اپنے اندر جو ہے نا اللہ کے حکم سے اتارا ہوا تھا. آپ نے بھی کبھی ظلم کے لیے آپ خاموش نہیں رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو حضرت امام حسین کا جو کربلا ہے اور جو آپ کی عظیم قربانی ہے, یہ بھی آپ کو یہاں پہ کنیکٹڈ ملتی ہے. So that's a different point. انشاءاللہ وہ آگے چل کے ہم سے بھی بات کریں گے. سو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام, اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے ہمیں یہ ساتھ دلا رہے ہیں کہ اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی چلتی پھرتی اگزامپل تھی, اور آپ کسی سے ڈرتے نہیں تھے. حق بات کو احسن طریقے سے کہتے تھے, کسی کا خوف نہیں تھا آپ کو, اور اتنا زیادہ آپ حق بات کیا کرتے تھے کہ آپ جانے جاتے تھے اس حق بات کی وجہ سے. اسی لیے لوگوں نے جب آ کے اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اور کوئی نہیں ہو سکتا,
ایک ہی شخص ہے, ایک ہی نوجوان ہے جو یہ جس کا ایک کریکٹر ہے, تو اسی کے اوپر اسی پہ بات ہونی چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا, ان سے پوچھا گیا کہ تم نے کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے. انہوں نے کہا یہ تو بت ہے, یہ تو کچھ نہیں کر سکتے, ہل نہیں سکتا, تو اس نے کہاں سے کلہاڑی کو پکڑنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دس از اے ویری لاجیکل وے آف کاؤنٹرنگ دیئر اٹیک. سمجھانے کے لیے آپ ان لوگوں کو کہ ان کی عقل استعمال کریں, یہ اپنے قلب کو جو ان کو کفل لگے ہوئے, یہ ان کفل کو توڑیں, اس قلب کو یوز کریں, عقل کریں, سوچیں. تو آپ نے ان لوگوں کو لاجواب کر دیا. اب وہ سوچنے میں مجبور ہو, جزبز ہو گئے کہ یہ کہتے بالکل صحیح رہے. یہ بت تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ہمیں کیا ڈیفینڈ کریں گے؟ اپنے لیے چل پھر کے کچھ نہیں لا سکتے, ہمیں کیا کھلائیں پلائیں گے؟ لیکن آبویسلی کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسا فرماتے ہیں کہ انہوں نے واپس تو نہیں آنا, تو آپ کے قتل کا فتویٰ جاری ہو گیا. اب آپ وہاں سے عراق کی طرف آ گئے, اور سے آپ عراق آئے. عراق میں آپ نے پھر ایک ٹائم فریم گزارا, پھر وہاں سے آپ واپس گئے تو نمرود کے لوگوں نے آپ کو پکڑا, نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا. الٹیمیٹلی آپ فلسطین میں جو ہے وہ سیٹل ہوئے. اب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان ہسٹوریکل پرسپیکٹو ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے اس میں کوئی پراپر گورنمنٹ نہیں ہے, کوئی پراپر جوڈیشل سسٹم نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے. اٹس اے لا لیس ورلڈ آؤٹ سائڈ دا سیٹلمنٹس. اب جو بھی اس دنیا میں اس وقت رہ رہا تھا اس کی سب سے بڑی پروٹیکشن کیا تھی کہ وہ اپنے قبیلے سے جڑا رہے. اپنے اس قبیلے کی ایسوسیشن کی وجہ سے ہی اس کو اس لا لیس دنیا میں جو ہے کوئی پروٹیکشن حاصل تھی. لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ اپنی وہ تمام ضمانتیں للہ چھوڑ کر چلے گئے. صرف 14 سال کی عمر ہے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم الذی وفا, ابراہیم تو سراپا وفا ہیں. پھر آپ عراق چلے گئے, وہاں پہ آپ کی شادی ہوئی حضرت سارہ کے ساتھ. جب آپ وہاں سے واپس آ رہے تھے نمرود کے فوجیوں نے پکڑا. اب قرآن پاک سورہ بقرہ میں ٹورڈز دی اینڈ یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے معراج شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آسمانوں پہ عرش تک نہیں گئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس لے گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ ہر تخلیق کے اوپر کوئی ایک شاہد ہے, اس کائنات ساری ٹائم اینڈ اسپیس پہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب زمانے دکھائے گئے, اور وی ہیو نو آئیڈیا کہ وہ جو بیونڈ ٹائم اینڈ اسپیس کہ بلین ٹریلینز کیا زمانہ گزر گیا, ہماری سوچ بھی نہیں وہاں پہ پہنچ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار فرماتے ہیں علم ترا, کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا, یعنی کہ یاد کریں وہ ٹائم جب میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ یوں ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ یاد کریں یا صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو ابراہیم علیہ السلام سے رب کے بارے میں لڑ رہا تھا, اور اس نے حضرت ابراہیم سے کوشچن کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جو یحیی و یمیت, جو الذی یحیی و یمیت, جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب نمرود نے اسی وقت 2 قیدی منگوائے. اس نے ایک کی کہا کہ جی اس کی گردن اڑا دو, دوسرے کا اس کو بخش دو, اور بولا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ, یہ تو رب ہے نا جو یحیی و یمیت, اللہ جو ذات ہے وہ سورج کو مشرق سے روز لے کے آتی ہے اور مغرب میں ڈبو دیتی ہے, تم آج اس کو مغرب سے لے آؤ. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبوہت الذی کفر, کہ وہ جو کافر تھا وہ بھونچا رہ گیا, اس کی سبکی ہوئی, امبیرس ہو گیا. کیونکہ اب یہ اتنی بڑی لاجیکل ایک چیلنج تھا جس کو دنیا کی کوئی ہستی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتی. تو اس نے کہا کہ بجائے ابھی بھی توبہ کرے, اور یہ ہر کافر کا یہی طریقہ ہے. ابلیس کو دیکھ کے اس کو سمجھ آ گئی, حق نظر آیا, اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے. حق نظر آیا ہے بٹ اپنی ایگو کی وجہ سے کہہ رہا نہیں مانوں گا. فرعون اپنی ایگو کی وجہ سے کہہ رہا نہیں مانوں گا. نمرود اتنی لاجیکل اس کو مات ہوئی ہے, ابھی بھی عاجز نہیں ہو رہا. اس نے کہا کہ جی آگ جلاؤ, اب میں اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں. اور ایسی ہولناک آگ جلائی گئی, 3 کلومیٹر کا علاقہ ہے اور اونچی اونچی پہاڑیوں پہ دنیا کھڑی ہے,
اور نیچے ویلی میں آگ، اور وہ ایسی خوفناک آگ ہے کہ اس کے کوئی قریب ہی نہیں جا سک رہا. پھر کچھ عرصے کے لیے ڈیلے کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھینکنا آگ میں، کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی ان کو پھینکیں کیسے، ان کو تو ہم آگ کے قریب جو بھی جائے گا وہ بھی جل جائے گا. پھر منجنیق وہاں پہ بنائی گئی اور پھر پہاڑوں کے اوپر سے ان کو آگ میں پھینکا گیا. اب وہاں پہ سب سے پہلے پانی کے فرشتے آتے ہیں، حکم دے مجھے میں آگ کو بجھا دوں. آپ نے فرمایا مجھے تم سے کچھ نہیں لینا. ہوا کا فرشتہ آیا، آپ حکم دے میں اس آگ کو اڑا کے لے جاؤں. فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں. مٹی کا فرشتہ آیا، حکم دے میں زمین میں اس آگ کو نگلوا دوں. فرمایا جاؤ تم بھی. آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں، میں آپ کا وزیر ہوں، مجھے حکم دے میں کیا کروں. آپ نے فرمایا جاؤ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ اپنے رب سے دعا کر لیں. آپ نے فرمایا علمہ بحالہ، میرا اللہ میرے حال کو جانتا ہے نا. اگر اس کی چاہت ہے کہ ابراہیم جل جائے، تو ابراہیم کون ہوتے ہیں؟ اپنے لیے ٹھنڈک مانگنے والے. اگر اللہ کو ابراہیم کا جلنا مقصود ہے تو ابراہیم کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں آپ کے لیے جلنے کو تیار ہوں. مصیبت کے وقت بھی اپنی مصیبت کے اوپر چیخنا چلانا نہیں اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت نے جوش مارا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا حنیف ہے، تم میں سے کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، حالانکہ اللہ کے حکم سے ہی آئے ہیں اور آپ یہ سارے ملائکہ وزیر ہیں، خدمت کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. بیکم یور اپوزٹ. آگ ہے اور اس کے پھول سے یا شبنم سے کیا تعلق؟ دیر اپوزٹس. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میری محبت آتی ہے، جب میرا ولی ہوتا ہے نا سامنے، میں اپنے ولی کے لیے ایک چیز کو اس کی ضد بنا دیتا ہوں. میں نے آگ کو ٹھنڈے پھول بنا دیے، وہ باغ بن گئے 3 کلومیٹر کا علاقہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی تھی. قلنا یا نارو کونی بردن وسلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جاؤ. یہ ابراہیم علیہ السلام ہے. اب 80 ایئرس کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اولاد نہیں دی. آپ کی شادی ہوتی ہے حضرت بی بی ہاجرہ سے. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں when you are 80 years old، 80 پلس آپ کی ایج ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ان کو چھوڑاؤ ایک وادی میں، بے وادن غیر ذی ذرہ، وہ وادی جہاں کچھ نہیں اگتا، ایک ذرہ بھی، وہاں ایک دانہ بھی نہیں اگتا. اللہ کا حکم ہوا. تو آپ کو پتہ ہے نبی جو ہے اس کا جو خواب ہوتا ہے یا اس کو جو حکم ہوتا ہے اسی کو تعبیر نہیں ہوتی، یہ حکم ہے، ان کو حکم ملا ہے. سو آپ نے اپنی اف نہیں کی، آپ حکم بجا لائے، ایک لمحے کے لیے مڑ کے نہیں دیکھا. اور اتنی دعا کے ساتھ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب حبلی، یا اللہ مجھے عطا فرما من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے پھر ایک بہت حلیم بیٹے کی ان کو خوشخبری دی تھی. اب مکہ شریف اس وقت وہاں پہ بھی بیت اللہ نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت ملائکہ بیت اللہ کو اٹھا کر آسمان پر لے گئے تھے، جہاں ملائکہ اب اس کا طواف کرتے ہیں. یہاں پہ صرف مکہ بیت اللہ کی صرف فاؤنڈیشنز رہ گئی تھیں. جوان بیوی چند ہفتوں کے چھوٹے سے بچے کو للہ چھوڑ کر چلے گئے، مڑ کے نہیں دیکھ رہے. حضرت بی بی ہاجرہ پکارتی رہ گئی، ایک دفعہ مڑ کے نہیں دیکھا. آخر انہوں نے پوچھا صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ یہ پوچھنا چاہتی کہ آپ خفا ہو کے مطلب چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر ان کو احساس ہوا کہ شاید اللہ کے حکم پہ، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے حکم پہ چھوڑ رہے ہیں؟ مڑے بغیر جواب دیا ہاں. اب بی بی ہاجرہ یہ ان کا صبر ہے، یہ ان کی اللہ سے وفا ہے کہ انہوں نے بالکل اطمینان سے کہا کہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر جب حضرت ابراہیم پہاڑوں میں پہنچے تب قبلے کی طرف منہ کر کے آپ نے اپنے اللہ سے اپنے ان پیاروں کے لیے دعا کی. ابھی تک تو دل پہ پتھر رکھ کے اپنے رب کے لیے ثابت قدمی سے جا رہے ہیں، لیکن اب مڑ کے اللہ سے ہی رجوع کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کہہ رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا اللہ آپ کی رضا کے لیے میں نے اپنی یہ ذریت اس وادی میں جدھر کچھ پیدا نہیں ہوتا، میں ان کو اس آپ کے گھر کے پاس، اس بیت محرم کے پاس
میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ لوگوں کے دل میں اس وادی کے لیے محبت ڈالنا, ان کو یہاں پہ پھلوں کا رزق عطا کر. پتا تھا آپ کو یہاں پہ تو پانی بھی نہیں ہے. تو یہ جو ایکسٹریم اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں, یہ I mean just imagine, and you're leaving your newborn son, 80+ ایج ہے, اولاد اللہ نے دی ہے, اور you cannot enjoy his childhood. اللہ کا حکم ایسے ایک دفعہ اف نہیں کی واپس چلے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے, لیکن اب 8 یا 14 سال ہوئے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ لوٹ آؤ. ٹھیک, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حکم بھی کیا, وہ پہلی دفعہ بیٹے کو دیکھنے آ رہے ہیں, بیٹے کو دیکھا, چوما, پیار کیا, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارا, رات ہوئی, خواب دیکھا, صبح اٹھے. اب باپ بھی نبی ہے, بیٹے بھی نبی ہیں علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے, انی ارا فی المنام, میں نے دیکھا ہے, نیند میں ہی چاہے دیکھا ہے, کہ میں تمہیں انی اذبحو کا, میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, قتل نہیں کر رہا, گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں, تو تم بتاؤ کیا میں کیا کروں. اب بیٹا بھی نبی ہے, بیٹے کو معلوم ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب کی تعبیر نہیں مانگی جاتی, وہ حکم رب ہوتا ہے, اس کے اوپر صرف آپ نے عمل کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اسی وقت فرمایا یا ابت, یہ میرے پیارے والد, افل کر گزرے ما تؤمرو, جو حکم دیا گیا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا کہ مجھے اس کی تعبیر بتائیں. 100 سال کے بزرگ سے بیٹے کی قربانی مانگی جا رہی ہے, اس سے بڑی آزمائش ہو سکتی ہے. اور جب خود بچے تھے تو اپنے ٹرائب کی سیکیورٹی چاہیے تھی, للہ, اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا. بڑھاپا ہے, جس وقت ایک باپ کو بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کا سہارا, اس کی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے اللہ نے قربانی مانگی. اللہ کے لیے بڑھاپے میں خلیل الرحمان, اللہ جو ولی اور نصیر ہے, اس کے لیے جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے پوری زندگی دنیاوی سہاروں کے بغیر گزاری ہے, وقت کی سپر پاور سے ٹکر لے کے رکھی ایک بالکل تنہا شخص نے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کانا امتن, پوری کی پوری امت ہے. ایک پوری امت یہ نہیں کر سکتی جو ایک اکیلے اللہ کے نور اور اللہ کے پیارے نے کر دیا. اس لیے تو جب بابر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا, آپ نے فرمایا ملتا ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا قانون ہے. اب قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ابیکم, تمہارا باپ ہے ابراہیم علیہ السلام. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں تمہارے والد ہیں. جسٹ امیجن, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا والد کہہ رہے ہیں. اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ جو خلیل الرحمان ہے, یہ وہ خلیل الرحمان ہے جن کی کبھی اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ ٹالی نہیں. اور یہ جو بھی ذکر ہے کہ جو ان سے قربانی لی, میں نے کہا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ السلام اللہ علیہ سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ آپ نے تو وفا کر دی, بہت بڑی آزمائش تھی جس میں ہم نے آپ کو ڈالا. اللہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں بہت بڑی آزمائش تھی, اور اللہ جب گواہی دے رہا ہے کہ بڑی آزمائش تھی, اگر ہمارے کہ میں یہ جو ذبیح ہے اس کے لیے ویسے تو ہم نے یہاں پہ فدیہ دے دی ہے, وہ جو گائے تھی, مگر طرف ہماتے یہ ذبیح ہم آپ کے آنے والوں میں چھوڑ رہے ہیں. یہ ذبیح پھر حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ نے کربلا میں دیا. اب وہاں سے آپ دوبارہ فلسطین لوٹ کے آئے, اتنی بڑی آزمائش کے بعد اللہ کا حکم ہے پھر واپس آئے. اب اللہ کا جب تک حکم نہیں آیا دوبارہ اپنے اس پیارے بیٹے سے ملنے نہیں گئے. پھر اللہ کا حکم ہوا کہ جاؤ لوٹ کے اور اب جا کے کعبہ کی تعمیر کرو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ دوبارہ لوٹے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کیے جا رہے ہیں, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا کے دے رہے ہیں. صفا مروہ اور وادی میں سے پتھر لائے, کعبہ کی بنیادیں بلند کیے جا رہے ہیں. اور جیسے جیسے
کعبہ کی وہ جو ہے بلند کر رہے ہیں دیوار کو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں. اور یہی آیات ہیں جدھر سے آج کی یہ آیات، یہی وہ آیات ہیں جس سے ہم آج پڑھ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ ان کی دعائیں، رب اے میرے رب، اجعل بنا دے ھذا بلدن، اس سرزمین کو، آمنن بہت امن والی جگہ، ورزق اور رزق دے، اہلہ یہاں کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے. اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا، مگر ثمرات، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، جب جنت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ جو پھلوں میں سب سے زیادہ فائدے مند خوراک ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، جو کہ پھل ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رزق مانگ رہے ہیں، نام ان میں جو بہترین رزق ہے جو کہ پھل ہیں ان کا لیا جا رہا ہے کہ پھلوں کا رزق دیں. من آمنا منہم باللہ، ہر اس انسان کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف ہیں، اللہ کے حنیف دعا کریں کہ یا اللہ اس وادی کو امن کا گہوارہ بنا دیں، یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات بہترین پھلوں کا رزق دیں، ہر اس انسان کو جو آپ پر ایمان لایا، والیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان لایا. کالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہ محبت ہے خلیل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ كَافَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، کہ ان میں سے جو کافر بھی ہوا، جو ناشکرہ بھی ہوا، کیونکہ آپ کو تو اللہ کو کے علم میں تو ہے کہ یہاں پہ ایک زمانہ آنا ہے، یہاں پہ دین حنیف کے ساتھ ساتھ کفار بھی ہوں گے، مشرکین بھی ہوں گے، کیونکہ یہاں پہ رحمت للعالمین سید المرسلین بابر صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے صدقے ہے خلیل الرحمان، اور وہ جو میرے حبیب پاک ہیں ان کے صدقے میں جس نے کفر بھی کیا تو ہم اس کو بھی تھوڑا فائدہ، قلیلاً تھوڑا فائدہ اس کے لیے بھی یہاں پہ ہوگا. ثم ترہو الی عذاب النار، ہاں مگر الٹیمیٹلی اگر وہ لوٹا نہیں، اگر اس نے کفر کے ساتھ ہی وہ زمانہ گزار دیا تو پھر وہ لوٹے گا جہنم کی عذاب کی طرف. وہ بیس المصیر، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. وہ از، اور جس وقت یرفع اونچی کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اللہ کے گھر کی، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام ان کی ہیلپ کر رہے تھے. تو دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، یا اللہ میری طرف سے، ہم دونوں کی طرف سے اس کو یہ جو خدمت ہم کریں قبول کر لیں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کا خلیل کیا کہہ رہا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کی ورتھ اتنی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن آپ اپنی شان کریمی کے شایان شانی جو میری چھوٹی سی ہماری خدمت ہے سے قبول کر لیں. سبحان اللہ، یہ عاجزی ہے، یہ بندگی ہے، یہ وہ پیار ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے. انک انت السمیع العلیم، یہ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم دونوں سے قبول فرما لیں. انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے، علم رکھنے والے ہیں. ربنا، اور اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، بے شک ہم ہوئے آپ کے لیے، لک آپ کے لیے ہم مسلمان ہوئے، آپ ہمیں بنا لیں اپنا مسلمان. ومن ذریتن، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتن، ایک جماعت کو ہمیشہ مسلمان رکھنا، لکا اپنے لیے، یعنی کہ اپنا بنا کے رکھنا، اس لیے ہم امت مسلمہ ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ مسلمان کا جو ورڈ ہے یہ میرا آپ کا پسند کیا ہوا، یہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. یہ جو لفظ مسلم ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے پسند کیا. آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، ہم آپ کے مسلمان ہوئے، آپ ہمیں اپنا مسلم بنا لیں، فرما بردار بنا لیں، اپنے آگے جھکنے والا بنا لیں، اور میری اولاد میں سے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہر طرح کا انسان آئے گا میری ذریت میں، آپ نے فرمایا میری اولاد میں ہمیشہ رکھنا ایک امت مسلمہ کو، ایک مسلم امت اپنی اطاعت گزار، اپنے آگے جھکنے والی، لاکا اپنے آگے جھکنے والی، آپ ایک امت مسلمہ ہمیشہ میری ذریت میں رکھنا. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ان کو اپنے
اپنی عبادت کے طریقے سکھائیے گا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھائیے گا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجیے گا. اس کا دوسرا ترجمہ بنتا ہے وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری طرف رحمت کے ساتھ ہی جھکیے گا. اِنَّکَ، بے شک یہ کہ آپ ہی، انتا اور صرف آپ ہی، التواب الرحیم، آپ ہی التواب ہیں، سب کی توبہ قبول کرنے والے. اور دوسرا ترجمہ کہ ہر کسی کی طرف رحمت کے ساتھ جھکنے والے، اور الرحیم رحم و کرم کرنے والے ہیں. ربنا، اور اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِیہم، انہی میں اٹھائیے گا، بھیجیے گا، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول. بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، سبحان اللہ. اور ہم بابا رسول اللہ کے صدقے میں ہم بھی حضرت ابراہیم کی دعائیں، کیونکہ ہم امت مسلمہ ہیں. ہاؤ بیوٹیفل از دیٹ. اسی لیے تو قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے باپ ابیکم، تم اپنے والد کی، حضرت ابراہیم کی اولاد ہو، وہ تمہارے والد ہیں، کیونکہ ان کی دعا ہے ہمیں. سبحان اللہ، ہمیں ایک نبی کی دعا ہے. نبی بھی وہ جن کو اللہ کہہ رہے میرے خلیل ہیں، جو امام ہیں انسانیت کے، ہم ان کی دعائیں. اور انہوں نے ہی دعا کی بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ وسلم فرماتے تھے میں اپنے باپ، اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہہ رہے ہیں اے میرے رب، اے ہمارے رب، وَابْعَثْ فِیہم رسولا، بھیجیے گا ان میں ایک ایسے رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم جو ان پہ تلاوت کریں یا ان کے اوپر پروپگیٹ کریں، پھیلائیں، اشاعت کریں، آیاتی کا، آپ کی آیات کو. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کا علم دیجیے گا. وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو حکمت و دانش، یعنی کہ یہاں پہ حکمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایسی اعلیٰ سیرت دیجیے گا کہ وہ کتاب کے علم کو پریکٹیکلی جینا سیکھیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کر دیں ان ناپاکیوں سے، وہ ساری ظلمتوں سے جو انسانوں پہ چھا جاتی ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک یا رسول اللہ آپ غلبے والے ہیں. عزہ کا ایک مطلب ہوتا ہے غلبے والا، طاقت والا، اور ایک عزہ کا مطلب جس سے عزت کا لفظ نکلا، عزتوں والا. بے شک آپ ہی کی عزت ہے، آپ ہی کی کا غلبہ ہے، آپ ہی کا حکم ہے، الحکیم، اور آپ ہی حکمتوں والے ہیں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اب جس کسی نے بھی بغاوت کی، بے رغبتی کی، اگنور کیا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، یعنی کہ دین ابراہیم سے کسی نے منہ پھیرا، ابراہیم علیہ السلام کے قانون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حنفی ہونا، آپ کا اللہ کا وفادار ہونا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کرنے والا، اللہ کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی اللہ کے سامنے، جیسے آپ راضی ویسے میں راضی، راضی برضا، یہ سب اللہ تعالیٰ، یہ ملت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کسی نے منہ پھیرا، ایروگینٹ ہوا وہ ٹورڈز دین ابراہیم، ملت ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے ایسا جو ملت ابراہیم کو چھوڑ دے، الا ایکسیپٹ، ہاں ہیں ایسے، من، ہر وہ بندہ، صافحہ نفسہ، جس کے نفس نے اس کے ساتھ بے وقوفی کی، یعنی کہ جس کے نفس کے اوپر جہالت کا پردہ پڑ گیا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو نہیں فالو کرے گا. ورنہ ہر انسان جس کو عقل اور شعور ہے وہ حضرت ابراہیم کا طریقہ اپنائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے ان کو اس دنیا میں بھی مصطفیٰ بنایا، چنا ہوا، روشن نور، بہت ہی بزرگ ہستی جن کا بہت عزت ہے اس دنیا میں بھی. اور آپ کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیوز، کرسچن، مسلم، ہر کوئی اپنا بڑا مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس دنیا میں بھی ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تو وہ ہوں گے ہی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ کے صالحین میں. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جس وقت ان کے رب نے ان سے کہا تھا جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ، اے ابراہیم اپنے اللہ کے بن جاؤ. کالا، تو انہوں نے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں جھکا رب العالمین کے آگے. یہ خلیل کی محبت ہے، یہ خلیل کا اللہ کے ساتھ وفا ہے. اس لیے وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام.
تاکہ ہم ان کی سیرت کو صرف پڑھیں نہیں, ہم اس کو اپنے اندر انٹرنلائز کر سکیں, ہم اس کے مطابق جی سکیں. اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن. When I was a little kid, my بزرگ they used to say کہ بابر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت کو پڑھو تو فاطمہ ایسے پڑھنا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو تم نے مسکرانا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہیں تو تم نے غم زدہ ہونا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں چل رہے ہیں تو تمہیں فیل ہو کہ وہ کیسے چلے. ان کی سیرت کو ایسے پڑھو جس طرح تم وہ جی رہی ہو, اور پھر اپنی زندگی میں جب کسی مقام پہ پھنس جاؤ یا کسی مقام پہ فیصلہ کرنا ہو, کسی مقام پہ کوئی ڈیسیژن لینا ہے, کوئی کام, پھر اس کو سوچو بابر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے. آئیڈینٹیفائی ود ہم. تمہارا غم ہے, ان کے غم کو اپنے غم میں جیو. اگر if somebody has lost a loved one, یاد کرو بابر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت بی بی ام خدیجہ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے تھے, جس وقت حضرت ابو طالب کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے, جس وقت اپنی والدہ کو, چھوٹے سے بچے ہیں چھوڑ کے آ رہے تھے اس وادی میں. اگر تم ایک عزت والے اور دنیا میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور لوگ تمہاری وہ عزت جو ہے اس کو نہیں مان رہے, اور تمہیں اس وقت وہ جو ایک ڈپریشن ہے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہارا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا ہے, کہ اتنے عزت کے بعد یہ یاد کرو کائنات کے سردار کو, آپ طائف میں اور لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں. آپ صادق الامین, آپ وہ ہیں جن کے سامنے عرب میں کوئی سر نہیں اٹھاتا تھا. آپ کا بی بی ام خدیجہ السلام علیہ گھر وہ تھا پورے عرب کے لیے امان گاہ تھی, اور اب آپ 3 دن سے مکہ کے باہر, مکہ شریف کے باہر بیٹھے, آپ کو اندر نہیں آنے دے رہا کوئی. آپ سے فرماتے تھے یہ ٹائم میری لائف کا سب سے مشکل ٹائم تھا. اتنی عزت والوں کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا. اب دس از آئیڈینٹیفیکیشن ود بابر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ان کی سیرت کو ایسی اسٹوری کی طرح نہیں پڑھ کے گزر سکتے. آپ نے وہ پڑھنا, پھر اپنی زندگی میں وہاں سے ہدایت لینی ہے, وہاں سے گائیڈنس لینی, اور اس کو جینا ہے. اسٹوری کی طرح نہیں پڑھنا, اس کو جینا. ٹو لیو اینڈ بریتھ the سیرت اینڈ سنہ آف بابر صلی اللہ علیہ وسلم. And this is the reason we need to understand the سیرت and the sunnah of حضرت ابراہیم علیہ السلام, because اللہ تعالیٰ says ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. Realize what it means کہ ابراہیم علیہ السلام امت ہے اللہ کی, اللہ کی طرف سے پوری امت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام الناس ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیل الرحمان ہے. اللہ نے ان کی جگہ کو مسلح بنایا انسانوں کے لیے. یہ we need to whenever we read حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن پاک میں, تو ہم اس کو صرف سٹوری سمجھ کے نہیں گزرے, ہم ریئلائز کریں وہ کیا کیریکٹر ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنانا ہے, وہ کیا بیوٹی ہے ان کی, ان کے اسلام کی, ان کے اللہ کے آگے جھکنے, اللہ کے ساتھ وفا کی, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. ہم میں سے ہر انسان کی خواہش ہے, چاہتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے جسمانی, روحانی, قلبی اور ذہنی نقص, کمزوری, غلاظت, ناپاکی سے کامل طہارت اور پاکیزگی عطا فرماتے ہوئے جن اور انس اور شیاطین کی اور غیر اللہ کی ظلمتوں اور ناپاکی سے ہمیں کامل طہارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء میں ہمیں بھی شامل کرے. اللہ ہمیں اپنا ولی بنائے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نور ابراہیم علیہ السلام سے, بابا صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ لطف اور کرم اور نگاہ کرم سے, ان کی دعاؤں سے, شفقتوں محبتوں سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں معطر منور شاد اور آباد فرمائے. صدق اللہ العظیم. یا میں قرآن پاک پڑھتے پڑھتے سمجھتے غلطی بتائی لرزش ہوئی تو اس کو بخش اور معاف کرنا. قرآن پاک پڑھنا اپنی شان کریم کی شان اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے تمام امت کی طرف سے جتنی امتی آئے فوت و شہید و زندہ قیامت تک آئیں گے تمام ملائکہ رجال اور بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھ غلام بیٹی کی طرف قبول کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی طرف اپنی شان کریم کی شان اس کا ہدیہ بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بارگاہ بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں پہنچا دیں, اور ہمیں نور مصطفیٰ سے نور ابراہیم علیہ السلام دنیا اور آخرت معطر منور شاد اور آباد فرمائے. جزاکم اللہ خیر. آمین.